یہ مسجدیں جو آپ کے محلے میں ہیں نا، میں یہ جملہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، متولیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ٹرسٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجدیں تمہارے باپ کے نہیں ہیں، تمہاری اپنی پراپرٹی یا تمہاری اپنی جاگیر نہیں ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے، اور شکر مانو، احسان مانو کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اور اپنے گھر کی خدمت کی اور دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے۔ آپ خادم ہو، لیکن خادم کوئی نہیں لکھتا، متولی، میں اس مسجد کا متولی ہوں، بحکم ٹرسٹی، بحکم متولی کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے متولی نہیں ہیں، آپ مسجد کے خادم ہیں۔ خادم، خدمت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کو اللہ نے خدمت کی ذمہ داری دیا ہے تو آپ بالکل شوق سے کہو، فخر سے کہو کہ میں مسجد کا خادم ہوں۔ آج بھی آپ دیکھو جو مکہ اور مدینہ مسجد حرام کے جو ذمہ دار ہیں نا، جو ذمہ دار، وہ اپنے آپ کو متولی نہیں لکھتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی مسجد کے جو ذمہ دار ہے، کبھی ان کا ٹھپا دیکھے آپ نے؟ کبھی ان کے نام کے نیچے کیا لکھا رہتا ہے آپ نے دیکھیں؟ ان کے نام کے نیچے بھی لکھا رہتا ہے خادم حرمین شریفین، یعنی حرمین شریفین کے، مکہ اور مدینہ کے خادم، نوکر۔ تو مسجد کے متولیوں اور مسجد میں حکم چلانے والوں، حکمرانی چلانے والوں، سلطنت چلانے والوں، اور مسجد میں دادا گیری کرنے والوں کہ تمہارے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور تم جس کو بولو گے وہی بیان کرے گا، اور تم جو چاہو گے مسجد میں وہی ہوگا، تو سن لو، تو مسجد کے خادم ہوں، متولی نہیں۔ متولی اور مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ہے۔ مسجدیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تم اور ہم سب خادم ہیں۔ ہاں، لیکن ہم خادم کس کو بولتے ہیں؟ مسجد کا خادم بولے تو مؤذن صاحب، جو مسجد میں جھاڑو لگاتا، جو مسجد کی بیت الخلاء، ٹوائلٹ، باتھ روم، وضو خانہ صاف کرتا، وہ خادم۔ جی ہاں، اور اس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ متولی تو سمجھتا کہ یہ میرا نوکر ہے۔ دیکھو، میں ایک بڑے عالم دین کا بیان سن رہا تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ مسجد کی خدمت کرنے پر اجر اور ثواب بتایا گیا ہے، اور مسجد کے خادم کی، جو مسجد کا خدمت کرنے والا ہے، صاف صفائی کرنے والا، مسجد کا خیال رکھنے والا، اس کی حدیث میں اہمیت اور فضیلت اور اس کا اونچا مرتبہ بتایا گیا ہے۔ جیسے مسجد میں جو اذان دیتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن، جس کو آج ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، جس کو ہم جھڑک دیتے ہیں، جس کو ہم نوکر سمجھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اذان دینے والا حشر کے میدان میں جب آئے گا، جب لوگ پریشان حال ہوں گے، ماں بھی ایک نیکی نہ دے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں مسجد کے مؤذن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ اس کی گردن کو اونچی کرے گا، وہ پورے حشر کے میدان میں جانے جائیں گے کہ ہاں یہ اذان دینے والے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے تھے، اور یہ اللہ کے گھر میں اذان دے کر اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے والے تھے۔ اللہ مؤذنوں کو اونچا مقام دے گا۔ مسجد میں جھاڑو مارنے والے کی اہمیت اللہ کے نبی نے اور اللہ نے بتائی۔ مسجد میں روشنی کرنے والا، مسجد کا خیال رکھنے والے کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی۔ اس کو ثواب اور اس کے انعام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ مسجد کے متولی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی کہ مسجد کے متولی بننے کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے۔ اچھا، سب لڑ رہے ہیں متولی بننے کے لیے، کمال کی بات یہ ہے، الیکشن ہو رہا متولی بننے، الیکشن خادم بننے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، نہیں، متولی بنوں گا، حکم چلاؤں گا، ٹرسٹی بنوں گا، سارا چندہ میرے پاس میں لوں گا، اس پر جھگڑے ہو رہے۔ مسجد کی خدمت کے لیے جھگڑے نہیں ہو رہے کہ میں مسجد کی خدمت کروں گا، میں مسجد میں جھاڑو ماروں گا۔ او اللہ کے بندو، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، جی ہاں، بلکہ مسجد کا امام اور مسجد مالداروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مسجد میں جھاڑو مار لیا کرو، کبھی کبھی مسجد کے
وضو خانوں کو اور ٹوائلٹ اور بیت الخلا کو صاف کیا کرو. یہ اندر کا گھمنڈ سیٹ صاحب, یہ اندر کا گھمنڈ نکلے گا, ذرا تھوڑا سا تکبر نکلے گا کہ تو متولی ہے. متولی تو کبھی بیت الخلا میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم متولی ہے صاحب, میں تھوڑی, ہم نے رکھا ہے نا ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے. ارے تو بھی تو ثواب کما, کچھ آخرت کے لیے کچھ تو کر. متولی نہیں, خادم ہے تو. خادم بننے کے لیے لڑو, مگر سب متولی اور ٹرسٹی بننے کے لیے لڑتے ہیں. چلیے آئیے, آج مسجدیں بلاتی ہے کا عنوان ہے, تو میں یہ بھی کہوں گا, میں آج مسجد کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کروں گا. او یارو, مسجد کی خدمت کرنے میں ثواب, مسجد میں اذان دینے کا ثواب, مسجد میں جھاڑو لگانے کا ثواب, مسجد کی فکر کرنے کا ثواب, مسجد کا خیال رکھ